تین باتیں عقیدہ رسالت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، بات یاد رکھیں، دل کے کانوں سے نہیں، یہ جو کان ساتھ لیں ان کے کانوں سے بھی، دل کے کانوں سے بھی، یہ بات دل تختی پہ لکھی۔ تین باتیں عقیدہ رسالت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں اللہ سے لے سکتے۔ نمبر ایک، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملتی ہے، وسیلہ سے ملتی ہے۔ یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو ملے گا، جو قیامت تک ہونے والا ہے، سب کچھ جو اللہ کی ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہے۔ اگر حضور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین سے ہم ڈائریکٹ لے سکتے ہوتے تو رسول کی ضرورت کیا تھی، نبی کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ اللہ نے بتا دیا براہ راست تم کچھ بھی نہیں لے سکتے، لے سکتے ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے سب کچھ لے سکتے ہو۔ اگر محمد عربی کا وسیلہ نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ بھی ملے گا نہیں۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو نعمتیں کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مل رہی ہے۔ ان کی وسیلہ سے ہمیں سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹ ہم نہ کچھ لے سکتے ہیں، نہ کوئی رب دے سکتا ہے۔ رب تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اگر ہم گناہ بھی کر لیں، گناہ کے اوپر ہمیں ندامت آ جائے کہ یا اللہ میں نے تو گناہ کر لیا، اب میں معافی کس منہ سے مانگوں، تو اللہ کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھ سے دعا طلب کرو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ یعنی کہ حضور کا وسیلہ دو، ہمارے گناہ بھی حضور کے وسیلے سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو جب لینا ہو تو حضور کے بغیر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس طرح ہم بے بس ہیں، اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے بس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ ہم فقیروں کو دیتے بھی وہ ہیں، ہمیں سب کچھ وہ ہی عطا کرتے ہیں، یاد رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم لیتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی کہ ہم نے جو کچھ بھی لینا ہو، یہ عقیدے کی بات ہے، رسالت کو ماننے کی بات ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملے گا۔ یہ دوسرا ہے۔ اب تیسرا یہ ہے، رسول دینے والوں کو بھی جانتے ہیں اور لینے والوں کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دے کے آ رہے ہیں، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کے آ رہے ہیں۔ یہ تین باتیں ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ لینے کا، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ عطا ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میرے حضور کا وسیلہ لے کر آؤ۔ اگر ہم نے گناہ اپنے معاف کرانے ہو تو پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ قانون اللہ نے بنا دیا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب اللہ نے دینا ہو تو اللہ خود نہیں کہتا کہ میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ۔ اگر تو نے گناہ اللہ سے معاف کرانے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی بات یاد رکھو، دل کی تختی پہ لکھ لو۔ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتیں جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کام ہو رہا ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ بات یاد رکھ لو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس چیز پہ وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ عطا نہیں کرتا۔ جب ہمیں وسیلہ امنا کے لال کا ہوگا، ہمیں پرواہ کس چیز کی ہے؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اپنے رسول کے صدقے ہمیں معاف فرما، تو اللہ اس وقت کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں پاک صاف کر دیا۔ جب لینا بھی ہو تو اس طریقے سے مانگیں
جو اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے ہمیں، اگر ہم رسول کا وسیلہ عطا کریں گے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے صدقے، نبی کے اصحاب کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے یا اللہ میں رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، ان کے بغیر نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ رابطہ انسان کے ساتھ رکھنا ہوتا، عام ہمارے جیسے انسانوں سے، رسولوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو اتنے رسولوں نے قربانیاں دی ہیں، آرے سے چیرے کے رسول، اللہ کے نبیوں کو کون کون سی تکلیفیں نہیں آئی ہیں، ساری تکلیفوں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے مجھ سے لینے کا، اللہ نے کہا مجھ سے لینے کا یہ طریقہ ہے، ہم اس طریقے سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی عطا کرے۔ ہمیں ایک کمرے پہ جانا ہونا تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، سیڑھی کے بغیر ہم کمرے کی چھت پہ نہیں جا سکتے۔ جب ہم سیڑھی کے بغیر کمرے کی چھت پر نہیں جا سکتے تو اللہ سے مانگنا ہو تو کیسے ہم ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں یار؟ کرسی السماوات والارض، اللہ کرسی بہت اوپر ہے۔ جب اللہ سے لینا ہو تو ڈائریکٹ رابطہ کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، گناہ ہے تو پھر بھی حاضر ہو جاؤ، لینا ہے تو پھر بھی حاضر ہو جاؤ، یہ ہماری عملی زندگی بن جائے۔ جب ہم ایسے عمل کریں گے کہ اللہ کے رسول بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فضل کرے گا۔ جب تک ہم خود اس چیز پر عمل نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے، یہ عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ حضور کی رسالت کی ماننے کی عقیدہ بنیادی چیزیں ہیں، انہیں اگر ہمیں مانیں گے تو رسول اللہ کی رسالت کو ہم مانیں گے۔ اگر ہم انہیں نہیں مانیں گے تو ہم قرآن کے منکر ہیں، رسالت کے منکر ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں ان چیزوں پہ توجہ نہیں دینی، ہم نے ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے میرے بھائی جن پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا